اللہ تبارک و تعالیٰ نا اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور رب کریم تو ساری مخلوق سے ہی بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، پھر تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور رب کریم کی یہ بھی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رضا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا، اس سے لوگ بھی محبت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے، اور بلا کر کے فرماتے ہیں جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، آسمان دنیا پہ اعلان کر دو کہ سارے لوگ اس سے محبت کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے جبریل امین علیہ السلام آپ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں کہ اللہ فلاں آدمی سے پیار کرتا ہے، لہذا سارے اس سے محبت کرو۔ صالحین کا پیار دین کا بہت بڑا حسن ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، کتب احادیث میں ایک پورا باب ہے کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھو تو اللہ کی رضا، پورا باب ہے، ایک دو حدیث نہیں۔ حضور نے فرمایا جس سے تم محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے بتاؤ بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اسے بتاؤ بھی تاکہ وہ بھی آپ کے لیے اچھے جذبہ۔ محبت جو ہوتی ہے یہ اظہار کی محتاج تو نہیں ہوتی، لیکن محبت میں اظہار ضرور ہوتا ہے، محتاج تو نہیں، لیکن ہر چیز دل میں رکھنے کی نہیں ہوتی، کچھ زبان سے کہنے کی بھی ہوتی ہے، کچھ کہنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ کہہ بھی دینی چاہیے، لیکن اتنی ہی کہنی چاہیے جتنی ضرورت ہو، 2 4 5 قدم آگے بڑھ کے نہیں، اس میں بھی تکلف آ جاتا ہے، تصنع آ جاتی ہے، بناوٹ آ جاتی ہے۔ فرمایا حضور مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے، تو حضرت معاذ بن جبل مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ کہا حضور اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے۔ فرمایا پھر سوچ کے کہیے۔ کہا اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے۔ فرماتے انہوں نے نا میرا کپڑا پکڑ کے مجھے کھینچا اور قریب کر کے کہنے لگے سن، پھر میں نے نبی پاک سے سنا ہے جو دو بندے رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے، پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ ہماری محبتوں میں نا دنیاوی اغراض بڑھیں، اوئے ہوئے، ہر دعوت صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بندہ بلاؤ جو میرے کام آئے گا، ہر تحفہ اس لیے آگے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو بلاؤ جو کل میرے کام آئے گا۔ عزیز بھائی، اللہ کے نیک بندے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کریں، اور اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ فوٹو آنا ضروری نہیں، اس کے ساتھ پیار ہونا ضروری ہے۔ اور اگر محبت اخلاص والی ہو، پیار والی ہو، عقیدت والی ہو، تو حضرت ابو ذر غفاری نے تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر بندہ کسی نیک بندے سے پیار کرے، نہ اس سے مل سکے، نہ اس طرح کے کام کر سکے، پھر بھی کوئی نتیجہ نکلے گا، تو حضور نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا۔ جو جس سے محبت کرے گا صبح قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ شاید اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، ادو کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو۔ تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں، اس میں للہیت پائی جائے، للہیت ہو، اس میں کوئی اور نہ ہو، بندہ ہو اور اللہ کی رضا ہو، یعنی درمیان میں رب ہو، اور تیسرا وہ شخص ہو۔ رضا الہی جب مقصود ہو پھر شکوے بھی پیدا نہیں ہوتے، پھر شکایتیں بھی پیدا نہیں ہوتی، پھر اپنی مرضی کے بندہ جملے بھی نہیں بیان کرتا، پھر کسی جگہ کوئی تکلف بھی اس میں نہیں پایا جاتا۔ تو خالصتاً لوجہ اللہ تعالی
آپ اللہ کے بندوں سے محبت کریں اور خاص ان کے لیے جذبات پیدا کریں. آپ کی طبیعت میں خاص جذبہ ہو, خاص شوق ہو, کسی پراپوگیٹ کرنے والے کے کسی پراپوگنڈے کا شکار نہ ہو. آپ کی طبیعت ہو, طبی میلان ہو, ذوق ہو. حضرت حرم بن حیان تابعی ہیں, فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت اویس کرنی ان کی دعا کی برکت سے اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش کرے گا. اور جب میں نے یہ سنا کہ حضرت مولا علی جیسے لوگ, حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں کو جبہ دے کے بھیجا گیا ہے اور حضور نے بھیج کے کہا ہے کہ اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے, تو فرماتے ہیں میرے سینے میں لو لگ گئی کہ میں حضرت اویس کرنی سے ملوں. میری طبیعت لگ گئی, میرا شوق آ گیا کہ میں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں. میں نکل پڑا, اللہ کے بندے کے لیے نکلا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں, اس کو ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے, داتا گانج بخش علی اجویری نے بھی لکھا ہے, کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا حضرت اویس کرنی کو, بڑے شہروں میں گیا پر وہ ملے نہیں. داتا صاحب کہتے ہیں وہ حال والے آدمی تھے, ان پر بھی حال تاری رہتا تھا, اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی, وہ بھی اپنی کیفیت میں رہتے تھے. داتا صاحب نے لکھا ہے جب دنیا ہستی تھی تو حضرت اویس کرنی رویا کرتے تھے, جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے. وہ سادہ غذا کھاتے تھے, کسی سے کوئی لین دین نہیں, اپنے طرز کلام, اپنی زندگی. یہ لوگ بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حال میں رہتے تھے. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے بڑی جگہ ڈھونڈا, پر میں جہاں جاتا لوگ کہتے ہاں گندمی رنگ والے, ہاں جن کے چہرے پر کچھ برس کے داغ ہیں, وہ جن کا چہرہ اور وجود بڑا روب والا, وہ اویس کرنی. کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا جس شہر میں جاتا لوگ کہتے وہ آئے تھے پر چلے گئے. وہ کسی نے کہا تھا نا, اویسیوں میں بیٹھ جا, بلالیوں میں بیٹھ جا, صفیں تو سب بچھی ہیں, تو عشق والیوں میں بیٹھ جا. فرماتے میں وہ صفیں تلاش کرتا ڈھونڈتا, نہ ملے مجھے. بالآخر میں عراق پہنچ ہی گیا. نہر فرات کے کنارے ساری دنیا سے علیحدہ ہو کے وضو کر رہے تھے. کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں, میں نے جا کے کہا السلام علیکم, تو حضرت اویس کرنی چہرہ اٹھا کے کہنے لگے وعلیکم السلام حرم بن حیان. تو میں نے کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے عرفت روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو نصیحت کر دیں. تو فرمانے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا, میں نہیں پسند کرتا, میں تنہا رہنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں شہرت اچھی لگتی, میرا نہیں دل کرتا لوگ میرے پیچھے بھاگیں. آج آیا ہے, آج کے بعد نہ آنا, بس چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ, میں اپنی زندگی اپنے حساب کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں, تو آج کے بعد نہ آنا. اور پھر فرمانے لگے اگلی نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا, اگر اس پہ راضی نہیں ہوگا تو تکلیف میں رہے گا. فرماتے ہیں میں نے پھر کہا میرے لیے دعا کر دے, تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی جنت میں ملاقات کرا دینا. تو انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور فرمانے لگے اب تو جا, میں کوشش کروں گا تجھے دعاؤں میں یاد رکھوں, تو بھی کوشش کرنا مجھے دعا میں یاد رکھنا. فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے نا وہ رستہ بدل گئے, اور گلی کا کونا وہ جب مڑے تو پھر میں ڈھونڈتا رہا, دوبارہ زندگی بھر ملے نہیں. لیکن میرا پیار سچا تھا, وہ مجھے ویسے تو نہیں ملے پر خواب میں کئی دفعہ مل جاتے ہیں. اور خواب میری وچ بھی آیا ماہی, تے میں پھر وہ گل وچ پا لئیاں باواں, تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا, کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. فرماتے ہیں مجھے محبت ہو گئی, خواب میں زیارت ہو جاتی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ تو بیچارے ویسے ہی بڑے بعض چیزوں سے آوازان ہیں, ان کی طبیعتیں ویسے ہی بڑی تلخ ہیں, بڑی ترش ہیں, وہ ویسے ہی ذرا دنیا سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں, ان کا مزاج ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بدگمانیاں پیدا کرنا,
सोसाइटी के अंदर बुरी सोचों का फ़रोग देना अपने लिए वो ज़रूरी समझते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि मोहब्बत भी अगर हम पैदा करना चाहें तो पैदा हो सकती है, और किसी की अदावत पैदा करना चाहें तो वो काम भी हो जाता है। बहू जाना चाह रही थी मेके, उसने अपने शौहर से या अपनी सास से कहा कि मुझे घर जाना है। तो अब एक पहलू तो ये है कि वो शाम को बेटा घर आया तो अम्मा कहती है कि पुत्र देख, बेटा नहीं चाह रहा था कि वो जाए, तो अम्मा उसको उसकी ज़हन साजी करती है, कहती बेटा देख, तू हर वक्त अपनी माँ के पास रहता है, बाप के पास रहता है, बहन भाइयों के पास रहता है, तो बेचारी अगर 6 माह के बाद 3 माह के बाद तकाजा करती है तो उसका भी तो दिल करता है ना अपने माँ बाप से मिलने। अब बच्चा नरम होता है, वो शौक़ से गाड़ी निकालता है, शौक़ से छोड़ने जाता है, उसके दिल में मोहब्बत फ़रोग पकड़ गई। एक पहलू ये है कि उसने मुतालबा किया बहू ने कि मुझे जाना है मेके, तो सास साहबा ने शाम को अपने बेटे से कहा कि कोई तरीका तो नहीं ना रोज़ जाने का, और जब ये वहाँ से होके आती है तो इसका लहजा ठीक नहीं रहता, फिर ये इसको गलत मशवरे मिलते हैं, तो पहले तो वो साहब वैसे ही लड़ाई शुरू कर देंगे कि जाना ही नहीं, और जब बात बड़ी बढ़ेगी तो वो जाएंगे तो साथ ये कहेंगे कि जाऊंगा ज़रूर पर दरवाजे पे छोड़ के आ जाऊंगा, मैंने अंदर क्यों कि ये भी किसी ने पीछे से उसको भरा है। आप किसी बंदे के बारे में भी, किसी के बारे में, हमारे तमाम जगहों पे इसी तरह ही होता है, दोस्तों की महफिल हो, तंजीमें हो, हमारे दफातर हो, सब जगह कुछ लोग बाकायदा काम करते हैं नफ़रतें भरने का। ओ फलाना तुमने देखा क्या कर रहा था, ज़हन बनाते हैं, बंदा उससे एलर्जी खाने लगता है, नफ़रत करता है, कुछ ज़हन बनाते हैं यार कितना भला आदमी है, देखो कितने वक्त पे आता है, बेचारा घर में इसके कोई और है भी नहीं, फिर भी छुट्टी नहीं करता, वक्त पे आता है। तो ये ज़हन साजी नफ़रतों के भी लोग करते हैं, मोहब्बतों की भी। एक मिसाल और दे दूं छोटी सी, एक मक्खी वो है कि आपका पूरा वजूद मौजूद है पर वो वहाँ बैठेगी जहाँ पीप है जिस्म में, बाकी किसी जगह नहीं बैठ। उसका मिजाज है, गलाजत वाली जगह पे बैठ मिजाज है, उसने ढूंढ के ही किसी गलत बात पे साथ ही गलत तबीयत है उसकी, मानते नहीं बहुत सारे लोग पर गीबत के कायल होते हैं, ज़हन में फतूर होता है, बैठना ही गलत जगह पे, हालांकि बाकी सारा जिस्म मौजूद है, पीप वाली जगह पे, रेशे वाली जगह पे, ज़ख्म वाली जगह पे बैठना है, और वहाँ से उठ के जब कहीं और बैठना है तो वहाँ बीमारी फैलानी। एक मक्खी वो भी है जो ढूंढती है सारा ज़माना पर बैठती फूल पे है, और जब वो फूल पर बैठकर अपने घोंसले में जाके बैठती है तो पता है वहाँ क्या पैदा होता है, शहद पैदा होता है, और शहद वो है जो शिफा देता है। आज कुछ लोगों ने प्रोपोगेट कर दी चीज़ें, वली क्या होते हैं, दरवेश क्या होते हैं, सूफ़ी क्या होते हैं, कुरान पाक पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, ख़त्म हो गई बात। ओ खुदा के बंदो समझो, ये वली थे जिनको सहाबा कहा जाता है, वली ही थे जिनको अहले बैत कहा जाता है, कुरान पाक के दिफा के लिए, अहादीस की हुर्मत के लिए, दीन की तबलीग के लिए जो मैदानों में निकला करते थे उन्हें वली कहा जाता था। वली का माना अल्लाह का दोस्त, इनसे प्यार करना, इनके लिए अपने दिल में जज्बात रखना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दो लोग रब की रजा के लिए आपस में प्यार करें, जो अल्लाह की रजा के लिए आपस में प्यार करें, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। आप गौर करें, अल्लाह के नेक बंदों का प्यार। साल दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कशफुल माजूब शरीफ में लिखा है, ख्वाजा हसन बसरी का कौल। ख्वाजा हसन बसरी ताबी हैं, हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के शागिर्द हैं, फैज़याब होने वाले हैं सहाबा से, बड़ी बारीक बात करते हैं। फरमाते हैं बुरे लोगों की सोहबत में ना बैठना, बुरे लोगों की बातें ना सुनना।
اگر تم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، برے لوگوں کی باتیں سنو گے تو وہ تمہیں اچھے لوگوں سے بدگمان کر دیں گے۔ تمہاری فکر میں، تمہارے ذہن میں وہ اچھے لوگوں کے خلاف چیزیں بھر دیں گے۔ برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بندے کو دور کر دیتی ہے۔ تو بھائی اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں گے آپ تو اچھے لوگوں کے بارے میں آپ کی ذہن سازی ہوگی۔ اللہ کے نیک بندوں سے پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے لیے اپنے دل کے اندر اچھے جذبات، یہ ہمارے پاس ہیں داتا علی اجمیری، ان کے مزار شریف پہ حاضری دیں۔ دیکھیں غلط کام جہاں ہوتا ہو غلط کام کو روکا جاتا ہے، اصل چیز کو بدل نہیں دیا جاتا۔ داتا صاحب محسن ہیں اس امت کے، اور ڈاکٹر اقبال نے کہا سید ہجویر مخدوم امم۔ داتا صاحب تو وہ ہیں کہ امت ساری کے مخدوم ہیں، ساری امت کو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المحجوب آپ پڑھیں تو سطر سطر روشنی، جگہ جگہ آپ کے لیے خیر، تعلیمات۔ داتا صاحب نے دین کا کام کیا، ڈیوٹی کی۔ عرس شریف پہ تو میں بھی نہیں جا پاتا، رش بڑا ہوتا ہے، خرافات بھی بعض جگہ پہ بڑی ہوتی ہیں، بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو قطعاً نہیں ہونے چاہیے اور ان کی ہر فورم پہ مذمت ہونی چاہیے، پر ہمیں داتا صاحب کی حاضری تو نہیں نہ چھوڑنی چاہیے۔ ہمیں تو کوشش چلے عرس سے پہلے یا عرس کے بعد، میری اپیل ہے ضرور جائیے گا، اور جا کے نا تو ضروری نہیں کہ آپ کوئی خاص دل کے اندر بات ہی لے کے جائیں۔ آپ داتا صاحب جا کر صرف اتنا کہیں کہ حضور آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے، ہم تو اس خدمت پر آپ کو سلامی دینے آئے ہیں، ہم تو صرف سلام کرنے ہیں کہ آپ نے کمال نوکری کی دین کی۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی ارادت، اپنی محبت، اپنا پیار مضبوط کریں، ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر خیر کے جذبات ہمیشہ رکھیں۔ صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، امام بخاری کے لیے، امام مسلم کے لیے، صوفیاء کے لیے، حضرت غوث پاک جیلانی کے لیے، خواجہ معین الدین اجمیری کے لیے، حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری کے لیے، حضرت سیدنا داتا علی اجمیری کے لیے، حضرت پیر سید مہر علی شاہ کے لیے، امام احمد رضا کے لیے، علیہم الرحمہ اچھے جذبات ہو، اچھا ذہن ہو، اچھا گمان ہو۔ آپ کی طبیعت چاہے کہ آپ ان لوگوں کی تعلیمات پڑھیں، جو طرز حیات انہوں نے اختیار کیا، اس طرز حیات پر ہم بھی عمل کریں، ہم بھی اپنی زندگی اسی طرح سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں جو ان لوگوں کا نہج اور ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ الترغیب و ترہیب میں نا ایک روایت موجود ہے، ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، بالکل کالی داڑھی لیکن بڑے خوبصورت چمکتے ہوئے دانت ان کے، لوگ ارد گرد کافی سارے بیٹھے تھے، مختلف مسائل پہ بات کر رہے تھے۔ جب لوگ الجھ جاتے نا اور کسی مسئلے میں ان سے کام آگے نہ بڑھ پاتا تو وہ پھر اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے اور وہ جوان دو چار باتوں میں فوراً مسئلہ حل کر دیتے۔ کہتے میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے اتنی نورانی شخصیت؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگے آپ نہیں جانتے، یہ تو صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ کہتے ہیں میری طبیعت نہ لگ گئی ان کے ساتھ، میرا ان کے ساتھ دل کا لگاؤ ہو گیا، محبت ہو گئی، شوق ہو گیا۔ ہم نے چونکہ اولیاء کو، صوفیاء کو، صحابہ کو، اہل بیت کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، اس لیے ہمارے بچوں نے آئیڈیل بنایا ہے نئے دور کے فیشن کو۔ ہماری آنے والی قوم کسی امیر ترین شخص کو آئیڈیل بناتی ہے، پھر وہ سارے غلط ملت رستے اختیار کر کے وہاں تک جانا چاہتی ہے، وہاں جو آدمی کھڑا وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو فیمس کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے، چاہے انہیں کسی طرح کا بھی کوئی روپ دھارنا پڑے۔ یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں اس بات کو، اگر ہم ان لوگوں کی سیرت کو، سوانے کو اپنے گھروں تک لے آئیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری نسل کے بچنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ بن جائے۔ اب جوان ہے یہ بھی، لیکن امت کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں مجھے ان کی یہ طبیعت دیکھی تو پیار ہو گیا ان سے،
उस दिन तो रश बड़ा था, मैंने सोचा कि कल जल्दी आऊँगा और इनसे मुलाकात करूँगा। कहते हैं मैं अपनी तरफ से सबसे पहले मस्जिद में पहुँचा, लेकिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल तो मुझसे पहले मस्जिद में मौजूद थे और वो नफल पढ़ रहे थे। फरमाते हैं जब वो फारिग हुए तो मैं उनके करीब गया और मैंने जाके कहा, हुजूर मुझे अल्लाह की कसम हो, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। अल्लाह की रज़ा के लिए आप मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छे लोगों से प्यार करें, अच्छे लोगों की तर्ज इख्तियार करें, ज़हन को जितना मुस्बत कर सकते हैं, जितना मनफी ख्यालात से दूर कर सकते हैं उतना करें। अपनी इस्लाह उसी वक्त होगी जब आप किसी इस्लाह वाले के करीब बैठेंगे, अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करेंगे, अच्छे लोगों की तरफ आप सफ़र करेंगे, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी सारी आसानियाँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं। रब ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।